السلام علیکم، میں ہولیم جانو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ امریکہ کانگریس میں پاکستان کے تمام انتخابات کی تحقیقات کے لیے قرارداد منظور کر دی گئی ہے۔ اس پر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ امریکہ آخرکار اس وقت پاکستان کے جو 8 فروری کے بعد انتخابات ہوئی ہے، جو دادلی زندہ انتخابات ہوئی ہے، اس پر امریکہ کانگریس میدان میں آ گئی ہے اور بہت بڑا مطالبہ کر دیا گیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے۔ اس پر بھی آگے چل کر اس ولاگ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ کینیا کے تازہ ترین مناظر آپ کے ساتھ مسلسل اپڈیٹ کریں گے اس ولاگ میں کہ کینیا میں اس وقت کیا مناظر ہے، اور لوگوں نے پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے کہ کینیا میں ان کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، اور میں آپ کے ساتھ وہ مناظر بھی شیئر کروں گا جو اس وقت کینیا میں منظر عام پر آ گئی ہے، اور اس نے دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا گیا ہے۔ اس پر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اور وہ کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو اس وقت کینیا میں حالات ایک طور پر پارلیمنٹ کی طرف، اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس پر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جسٹس بابر ستار نے یہ کلیئرلی پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور 8 جولائی کو بروز ہفتہ پاکستان تحریک انصاف شام کے وقت جو ترناول کے مقام پر پاکستان تحریک انصاف یہ اپنا پہلا پاور شو پنجاب میں کرنے جا رہی ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف آج جو پریس کانفرنس کریں گے اس میں کیا کیا اعلانات کریں گے، اس پر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کو بہت بڑی پیشکش کر دی گئی ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے اور حالات کس طرف جاری ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے یا نہیں کریں گے، اس پر تفصیل میں آج آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ امریکی کانگریس نے جو قرارداد منظور کر دی گئی ہے، پاس کر دی گئی ہے پاکستان کی جو 8 فروری کے بعد جو دادلی زندہ انتخابات ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی ان پر تحفظات ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ان کے پاس شواہد موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کا صاف شفاف جو تحقیقات ہے وہ کیا جائے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی پائیزیسا اسی معاملے پر خاموش ہے، اور اس کا نوٹس سوموٹو لینے نہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جسٹس قاضی پائیزیسا ہے وہ پاکستان جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ٹاؤٹ ہے، اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے ان کی جج بھی ہے، ان کی وکیل بھی ہے، ان کا سب کچھ بھی وہ ہے، اور وہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں کیا کرنے والے ہیں۔ لیکن اس وقت جو امریکہ کی کانگریس نے پاکستان کے انتخابات کی تحقیقات کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کانگریس نے پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عام انتخابات میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کے دعووں کے مکمل اور آزادانہ تحقیقات کرایا جائے۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے الیکشن کے مکمل اور آزادانہ تحقیقات کی قرارداد کے حق میں 368 اور مخالف میں 7 ووٹ ڈالے گئے۔ کانگریس رکن ڈیڈو ویلاڈو نے منظور کر دیا گیا ہے۔ منظوری کا اعلان کرتے ہوئے ایوان کی نمائندگی کی قرارداد نمبر 901 میں پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے حمایت کا اظہار کرنے کے لیے ارکان نے ووٹ دیا۔ قرارداد میں پاکستان میں الیکشن میں سیاسی ارکان کو ہراساں کرنے کی دھمکی دینے اور انٹرنیٹ سروس پر پابندی کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ امریکی قانون سازوں نے قرارداد کے ذریعے پاکستان کی جمہوری عمل میں پاکستانی عوام کی شرکت کی بھی اس پر زور ڈال دیا گیا ہے۔ یہ اس وقت جو رکنی کانگریس پارلیمنٹ کی طرف سے یہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے، تو اس میں 368 نے اس جو بل ہے ان کی حمایت کر دی گئی ہے، لیکن اس میں 7 لوگ ایسے ہیں جو ان قرارداد کی مخالفت کر دی گئی ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں اس پر پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس پر زور دینا ہوگا امریکہ کی طرف سے، اور اس کا مطالبہ ہے کہ یہ جو
8 फरवरी میں انتخابات ہوئی ہے، اس کو آزادانہ اور شفاف طریقے سے پاکستان نے اس پر عمل درآمد کرنی ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان آنے والے وقتوں میں کیا اس پر آزادانہ اور صاف شفاف دوسری طرف کینیا میں IMF سے قرضہ لینے پر عوام نے کینیا پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کی جو مکمل کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ اسی وقت ایک تازہ ترین مناظر یہ ہے کہ جب کینیا کی عوام نے پارلیمنٹ کی طرف رخ کر لیا تھا، جب کسی ملک میں انقلاب برپا ہوتا ہے تو عوام اسی طرح نکلتے ہیں جس طرح کینیا کی عوام نکلے ہیں اپنے حق اپنے حقوق کے لیے، اور آج کینیا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اپنے حق کے لیے جو عوام ڈٹ جاتے ہیں تو اس کی سامنے پھر حکومتی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ دیکھا جائے جس طرح سے جو عمران خان کی حکومت سے اقتدار سے الگ کر دیا گیا ہے، تو تب سے پاکستانی عوام کی حقوق اور عوام کی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے۔ جس طرح سے کینیا میں اس وقت سچویشن، جس طرح سے حالات چل رہے ہیں، اسی طریقے سے پاکستان میں اس وقت جو فضا بنائی گئی ہے، اس وقت کینیا کی عوام بھی اس چیز سے ناخوش ہے، اور انہوں نے ایک مرتبہ جو اپنی غصے کا اظہار کر دیا گیا ہے، اور کینیا کی عوام نے ثابت کر دیا، اور وہ انقلاب کی صورت میں پارلیمنٹ کی طرف دوڑ پڑے، اور اپنی جو سچویشن ہے وہ اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے جو سچویشن ہے وہ مکمل طور پر عوام کے ہاتھ میں ہے، اور عوام پھر حکومتی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل طاقت جمہوریت میں عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ عوام تب جو فیصلہ کرے گی، جن کو منتخب کرنا چاہیں گی وہی ان کا اصل لیڈر ہوگا، وہی ان کا ہمدرد ہوگا۔ جو عوام منتخب کریں گے، جو عوام کہیں گی، جمہوریت کسی چیز کو کہتے ہیں، آزادی اظہار رائے کو کہتے ہیں۔ جب آپ جمہوریت میں آپ نے عوام کو رائے دینا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی رہبر منتخب کرے، اپنے لیے ایسے دردمند منتخب کرے جو ان کی حقوق کی تحفظ کے لیے دن رات کام کر سکے۔ لیکن اگر آپ دیکھا جائے اس وقت پاکستان میں کیا چل رہا ہے، پاکستان میں یہ چل رہا ہے کہ خاص طور پر جس طرح سے عمران خان کو اقتدار سے آؤٹ کر دیا گیا ہے، تب سے لے کر اب تک پاکستان کی عوام کی کے ساتھ جتنی ظلم کر دی گئی، جتنی بربریت کی گئی ہے، وہ اس وقت آپ جموں کشمیر کے احوال بتا رہی ہے، لیکن اس وقت آپ خود نے پاکستان کو ایک جموں کشمیر بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ آپ اپنی عوام کو ان کی جو ووٹ کا حق ان سے آپ نے چھین لیا ہے، ان سے محروم کر دیا گیا ہے، بنام آپ نے صرف نام یا زبانی آپ نے ان کا حق دیا ہے، لیکن اصل طاقت آپ نے ان سے چھین لیا گیا ہے۔ جو عوام اس وقت چاہتے ہیں کہ ان کا رہبر کس طرح ہونا چاہیے، ان کا لیڈر کس طرح ہونا چاہیے، دلیر ہونا چاہیے، تاکہ وہ دنیا میں خود اپنی فیصلے خود کر سکے، کبھی کچھ کول لے کر دنیا میں نہیں کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی سعودیہ جاتا ہے، کبھی چین جاتا ہے، کبھی IMF جاتا ہے۔ تو اس طرح سے قومی نہیں بنتی ہے۔ جب آپ اس طرح سے کچھ کو لے کر پھر رہے ہیں دنیا بھر میں، تو پھر لوگ بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ شہباز شریف جب کوئی کسی دوسری ملک کا دورہ کر لیتے ہیں تو پہلی سب سے بات یہ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ قرضہ لینے کے لیے یہاں آتے ہو تو پھر مت آنا۔ لیکن اس وقت سچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے کرائسس بڑھتی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ جو ملیشیا کی وزیر اعظم ہے، عید کے موقع پر شہباز شریف صاحب نے انہی کال کی تھی، تو اسی دوران شہباز شریف صاحب کو جو ملیشیا کی وزیر اعظم ہے، انہوں نے جو یہ شہباز شریف صاحب ہے ان کو ٹیلی فوننگ رابطے کے ذریعے انہیں کہا گیا ہے اور انہیں سمجھایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ عمران خان کو رہائی نہیں دیتے ہیں تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ انہوں نے صاف اور شفاف مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ عوام آپ نے اپنی عوام کی سوچنا ہے، اب باہر دنیا کے بارے میں سوچنا ہے، دوست ممالک کے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ اس وقت آپ یہ سچویشن جو پیش کر رہے ہیں یہ بظاہر آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ جس طرح سے جولائی کے بعد یہ مہنگائی آ رہی ہے تو پھر یہ حکومت ٹیکنے والی نہیں ہے۔
پھر دیکھنا ہوگا کہ یہ لوگ عمران خان کو کل نہیں پرسوں عمران خان کی عدت کیس میں آخری سماعت ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کو یہ لوگ رہائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اب عدالتیں بھی عمران خان کو مزید جیل میں نہیں رکھ سکتے ہیں، اور عمران خان کو 27 تاریخ یعنی جولائی کی جون کی 27 تاریخ کو عمران خان لازمی رہا ہوگا۔ لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو موجودہ فاشزم حکومت ہے کیا عمران خان کو دوبارہ جیل میں رکھ پائیں گی یا ایک اور مقدمہ عمران خان پر درج کریں گی۔ اسی حوالے سے شہباز شریف صاحب نے اس وقت جو ابھی میں یہ ویلاگ ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں، تو اسی دوران شہباز شریف صاحب نے جو فارم 47 کی وزیر اعظم ہے ان کے پیداوار ہے، ابھی انہوں نے ایک تقریر کر دی ہے قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے کہا ہے عمران خان کو جیل میں مشکلات ہے تو آئے بیٹھ کر معاملات طے کریں گے۔ وزیر اعظم نے یہ پیشکش کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو، ان کی پارٹی کی طرف سے بھی واضح طور پر احکامات جاری کر دی گئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ جو پاکستان جو قومی اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر ہے عمر ایوب صاحب نے، انہوں نے بھی ایسی سیم طریقے سے ایسی جواب رگڑا دیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے جو فارم 47 کی پیداوار وزیر اعظم شہباز شریف نے جو پیغام بھجوا دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو، سب سے پہلے اس پر بات کرنی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی ہوئی کہا کہ آئین چارٹر آف اکانومی پر اتفاق کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتی ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی ہے، پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی پیشکش عمران خان کی رہائی سے مشروط کر دی گئی ہے۔ یہ جو فارم 45 کی پیداوار ہے شہباز شریف صاحب نے یہ بھی اس نے ایک وضاحت کی ہے، اور عمران خان کو پیشکش کر دی گئی ہے کہ آئی مل کر بیٹھ کرے اور سیاسی ماحول کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے، اور اس وقت جو ملکی مفاد میں ہے ان کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو میرے ساتھ کیا گیا ہے، جو خواجہ آصف کے ساتھ کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں کینسر کا مریض ہوں اور میرے ساتھ جس طرح جیل میں کیا گیا ہے تو اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب انتقامی سیاست کر رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے الٹا بھی لٹکایا گیا تھا۔ لیکن اگر شاید اس وقت شہباز شریف بھول رہے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا ہے، اس کے بعد 9 مئی ہو جاتا ہے، 9 مئی کے بعد جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو، یا 9 مئی کے بعد جب عمران خان بار بار عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے تو اسی دوران عمران خان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ 25-24 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی، ان میں سے جو مقبولیت ہے عمران خان کی وہ 18 سے 20 کروڑ کے عوام کی لگ بھگ ہے، لیکن آپ نے 80% عوام کی جو مقبول ترین محبوب ترین لیڈر ہے، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ جس طرح سے ناروا سلوک کر لیا گیا، جس طرح سے ان کو ہراساں کر دیا، ان کے ورکر کو جس طرح سے آپ نے ٹارچر کیا، جس طرح سے پاکستان میں آپ لوگوں نے طوفان برپا کر دیا گیا پچھلے 2 سالوں سے، آپ لوگ ابھی مجبور ہے کہ عمران خان سے آپ نے بات کرنی ہے، لیکن تب تو آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان سے صاحب کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگ اب مجبور ہے، آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ وہ حقیقی معنوں میں پاکستان کا لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے، جس نے جو آپ لوگ سوچ سمجھ رہے تھے کہ یہ چرسی ہے، یہ جیل میں 3 دن بھی نہیں گزار سکتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 سال سے عمران خان اس ملک کے لیے جس طرح ڈٹا ہے، آپ کی نسلی، آپ جب جیل جاتے ہیں تو 3 دن بھی آپ جیل میں گزار نہیں سکتے، یہ تو آپ لوگوں کی اوقات ہے، تب بھی آپ بہانہ بنا کر ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو اسپتال شفٹ کر دیتے ہیں جو آپ کی سہولت کار ہے، جو آپ کو سہولت کرتے ہیں۔ اس وقت بھی سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پیچھے سے جب یہ ہارٹ اٹھ جائے گا تو پیپلز پارٹی اور آپ لوگ یا MKM کی آپ کی اتحاد نہیں ہو سکتی، پھر آپ نے جانا ہے لندن، آپ لوگوں کا کام یہی ہے کہ پھر آپ نے لندن بھاگنا ہے۔ تو اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کلیئرلی واضح طور پر جو شہباز شریف صاحب ہے، فارم 47 کے وزیر اعظم ہے، ان کو کلیئرلی یہ پیغام بھجوا دیا گیا عمر ایوب صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی پیشکش آپ نے کی ہے، مذاکرات تب ہو سکتی ہے جب عمران خان جیل سے واپس آئیں گے، مذاکرات تب ہوگی جو آپ پر 8 فروری کے جو انتخابات ہے، جو ہمارے مینڈیٹ چوری کر دیا گیا ہے، ان کو ہمیں واپس کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ
کی مذاکرات تب ہوتی ہے جب 9 مئی میں ہوا ان کی صاف شفاف انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ 9 مئی اصل میں کس نے کرایا، ان کی سہولت کاری کس نے کی، سہولت کار اصل میں کون تھی، تو تب مذاکرات ہو سکتی ہے۔ اسی حوالے سے عمر ایوب صاحب نے مزید کہا کہ اگر آپ نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے، مذاکرات کرنی ہے، تو 9 مئی کے بعد جتنی بھی ورکر گرفتار ہے، پابندی سلاسل ہے، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جس طرح سے بے گناہ لوگ پابندی سلاسل ہے ان کی رہائی ہونی چاہیے، تب بات آگے بنے گی، ورنہ آگے بات پھر نہیں بنے گی، کیونکہ حکومت اس وقت چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اسی بات پر رضامند کرنی چاہیے تاکہ آئی ایم ایف آنے والے دنوں میں حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے تو اسی صورت جو خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہے انہیں بہت بڑا بیان دیا گیا تھا کہ میں کسی بھی صورت آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں واضح طور پر آئی ایم ایف کو کہوں گا کہ یہ پیسے آپ لوگوں کو یہ جو موجودہ حکومت ہے نہیں دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ قضا بھی پھر نہیں مانیں گے۔ تو سچویشن کی اس وقت صورتحال یہ ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ اب جو آج کا یہ ہماری ویلاگ اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔